ارے اس کتاب سے برابر سنایا کرتا ہوں. اس وقت کھولا تو یہ مضمون یا یہ مکتوب نکلا تو اپنے لیے بھی مفید سمجھا، آپ حضرات کے لیے بھی، اس لیے اس کو سناتا ہوں. اللہ تعالی ایک خط ہے جن کو خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد سعید کے نام لکھا گیا ہے، اپنے لڑکوں کے نام. یہ مکتوب صاحبزادگان کی خدمت میں اہل و عیال کی نصیحت اور تسلی و دلداری کے لیے حضرت مجدد صاحب کے زبان اطلاع و آزمائش میں لکھے گئے. سخت آزمائش میں تھے مجدد صاحب، جیل میں تھے. اس وقت اپنے بچوں کو لکھا ہے، اہلیہ کو بھی لکھا ہے، بچوں کو بھی لکھا ہے. رائے کی جیل اس زمانے جیسی جیل نہیں، سخت ہی رہی ہوگی مجھے. وہاں سے مجدد صاحب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات کے روشنی میں زندہ رہنے کی، چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لکھ رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے، تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی. جو بھی ہر چیز دوست میرا سدنے کو، جو دوست کی طرف سے پہنچے وہ نیکی نیکی ٹھیک ہی ٹھیک ہے. آسانی میں بھی اور دشواری میں بھی، نعمت میں بھی اور مصیبت میں بھی، رحمت میں بھی اور زحمت میں بھی، اسی کی ہم تعریف. اپنی کوئی چاہت نہیں، جو اللہ کی طرف سے آئے وہی خیر ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق. یہ اسی زمانے کے لیے تھوڑی نہ ہے، اب کے لیے بھی ہے. اس وجہ سے ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ کتاب لے کے بیٹھے ہی تھے. فارسی میں تھی وہ، اب اردو ہو گیا ہے. بہت سناتے تھے مجلس میں. وہ یہ کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، آسانی میں بھی اور دشواری میں بھی، نعمت میں بھی اور مصیبت میں بھی، رحمت میں بھی اور زحمت میں بھی. انہیں کی حمد ہے. ہر حال کتنا حال بلند حال ہے، شدت میں بھی اور نرمی میں بھی، عطیہ میں بھی اور بلا میں بھی، سب میں اسی کی حمد ہے. مل گیا خوشی، نہ ملے تب بھی خوشی، ہر حال میں خوش. صلاۃ و سلام اس نبی پر اس جیسی اذیت کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور اس کے جیسا کوئی رسول ہے ابتدا میں نہیں ڈالا گیا. دیکھیے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت میں ڈالا گیا ہے. بلند مرتبہ پر لے جانا تھا تو بلند اذیت بھی رہی. اسے امت کے لیے رحمت بن گئے. حضور ڈالے گئے اب اس کا اثر ہی ہوا کہ امت پر آسانی آ گئی، تو سب کوئی برداشت کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام اس نبی پر کہ اس جیسی اذیت کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور اس کے جیسا کوئی رسول ابتدا میں نہیں ڈالا گیا. اللہ ہم لوگ تھوڑے سے میں کتنا گھبراتے ہیں. اسے امت کے لیے رحمت بن گیا، اولین و آخرین کا سید ہو گیا.
اسی بلاؤں کی وجہ سے فرزند آزمائش کا وقت اگرچہ تلخ اور بے مزہ ہوتا ہے، لیکن اگر فرصت دے تو غنیمت ہے. جیسا کہ تم کو اللہ نے فرصت دیا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جاؤ. صاحبزادی بیٹے مجدی صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ایک لمحہ ایک دم اپنے لیے نہ چھوڑو، مگر 3 چیزوں میں سے ایک سے کوئی وقت خالی نہ ہو. اول تلاوت قرآن مجید، کلام مجید جہاں نہ ہو سکے. واقعی اس میں بڑی کوتاہی بھی عام طور سے ہوتی ہے. حضرت وغیرہ پڑھتے ہی رہتے تھے مولانا ماشاء اللہ صاحب. کبھی کہتے تھے قوم زمان ہم نے کل والی منزل بھی آج ہی پڑھ لیا. مجھ سے کہتے قوم زمان میں نے کہا تھا بلکہ 3 چیزوں میں سے ایک سے کوئی وقت خالی نہ ہو. تلاوت قرآن مجید ہے. سنانے رکھا کہ نہیں؟ 1-2 سال پہلے سنایا ہوگا تھا. یہ نہیں کہ اب نہ سنایا جائے. بھائی آیا میں نے کہا کہ سناؤ، یہی سناؤ. 1-2 سال پہلے والے تھوڑے نہیں یہ لوگ سنایا تو ہوگا، کبھی اس کو سنایا ہوگا. بہت بہت اچھا. اسی نصیحت ہے بس مجدی صاحب. ایک لمحہ اور ایک دم اپنے لیے نہ چھوڑو، مگر 3 چیزوں میں سے ایک سے کوئی وقت خالی نہ ہو. تلاوت قرآن مجید. اللہ ہم سب کو توفیق. کوتاہی بھی ہوتی ہے، ناکا بھی ہو جاتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. حضرت بعد میں پریشان نظر آتے تھے، اس میں ڈاکٹر بھی دیتے تھے. تو ہم لوگ کہتے ہیں معلوم تھا کہ تلاوت چھوٹ گئی ہے حضرت کی. سمجھ جاتے تھے کہ تلاوت حضرت کا جو معمول تھا اس میں کمی آئی. یہی ڈاکٹر اس طرح الجھن ہو رہی ہے. تلاوت قرآن مجید طول قرات کے ساتھ نماز کی ادائیگی. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا تکرار. چاہیے کہ کلمہ لا سے اپنے نفس کی خواہشات کی نفی کر دیں. کوئی نفس کی خواہش نہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ سنتے سناتے تو ہی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ حال پیدا کرتے ہیں. کسی مراد کو سینے کے صحن میں گنجائش نہ دیں. سینے کے صحن لفظ کرے گنجائش نہ دیں تاکہ بندگی کی حقیقت ثابت ہو جائے. عمل کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اپنی مراد کیونکہ اپنی مراد کا چاہنا مولا تعالی کے مراد کے دفع کا مستلزم ہے. ہم اپنی مراد کو چاہے تو ایک وقت میں 2 کام نہیں ہوگا. اب تو اپنی مراد کو چاہے تو اللہ کی مراد الگ ہو جائے گی. اور یہ اپنے مولا کے نفی کے لیے لازم ہے. یعنی اپنے ہوں گے تو مولا کی نفی ہو جائے گی. یہ بہت برا ہے. اور یہ اپنی مولانیت کو ثابت کرنا ہے، اپنی مولانیت. اس لیے کہ اس عمل کی قباحت اچھی طرح سمجھ کر اپنی الوہیت کی دعوی کے نفی. تم مقصود نہیں ہے، تم معبود نہیں. لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. بعض نے کہا لا موجود الا اللہ، یہاں تک کہہ دیا.
وحدت الوجود کے لوگ ہیں، لا مولود الا۔ اور یہ حقیقت اللہ کے عنایت سے، دیکھیے کتنی بڑی بات مجھے، اور یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے عنایت سے بلا و مصیبت کے زمانے میں بسہولت میسر ہوتی ہے۔ کسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں، تو اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور اس وقت بھی توجہ نہ ہوتا ہم جیسے بدبختوں کیا پوچھنا، یہ سب جیسے بڑی بڑی کتابیں ہیں جس میں اصول لکھے ہوئے ہیں، احکام ہے، حکمت ہے، یہ کم ہے مولانا، تو دار آخرت کی فلاح کے لیے۔ اور یہ حقیقت اللہ کے عنایت سے بلا و مصیبت کے زمانے میں بسہولت میسر ہوتی ہے۔ لہذا تم لوگوں کو چاہیے کہ کسی گوشے میں جا کر اس کام میں مشغول ہو جائے، کہ فرصت غنیمت ہے، حقیقت ہے کام۔ اور اس کے بعد ملاقات ہو یا نہ ہو، نصیحت یہی ہے کہ کوئی مراد اور ہوس باقی نہ رہے۔ یہ طریق ہوش حواس کسی کے ذہن میں نہیں آتا، یہ پھر اصل تو یہ ہوا، اور اصل ہی ذہن میں نہیں ہے تو کیا تم طریق میں چلو گے؟ تم کو معلوم ہی نہیں کیا کرنا ہے اس میں۔ نصیحت یہی ہے کہ کوئی مراد اور ہوس باقی نہ رہے۔ اپنی والدہ کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کر دی، جیل سے لکھ رہا ہے، اپنے والدہ سے۔ خواجہ مجدد صاحب دیکھ رہے ہیں اپنے صاحبزادوں کو، خواجہ محمد، اور کہا اپنی والدہ کو بھی کہو، وہ بھی مستثنا نہیں ہے، وہ بھی بہت زبردست صادقہ تھی۔ ہم نے کسی مطلب سنا سے شب برات کے دن مجدد صاحب رونے لگے، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا میں نے عرش میں دیکھا کہ میرا نام زندوں کے فہرست سے کاٹ دیا گیا۔ تو اہلیہ کہتی ہیں رونے کون بات ہے، کاٹ دیا دکھا دیا گیا، پھر راضی رہو۔ اہلیہ بھی ویسے ہی تھی، یہ خانہ ہما آفتابس، کہا اگر نام کٹ گیا زندگی سے تو رونے کیا بات ہے؟ یہ اہلیہ نے کہا راضی رہو۔ اور بتلا دے کہ برخورداروں پر شفقت رکھیں، اور جو میرے بھائی ہیں آپ کے لڑکے ہیں ان پر شفقت رکھیں۔ مجدد صاحب جیل سے اپنے اہلیہ کو لکھ رہے کھا رہے کہ ان سے اماں سے کہہ دو، اور پڑھنے کی طرف رغبت دلایا، علم حاصل کریں یہ، اور اہل حقوق کو جہاں تک ہو سکے میری طرف سے راضی کریں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم پر کسی کا حق ہی نہیں ہے، راضی کیا کرے گا؟ اب تو معافی بھی نہیں ہے۔ پہلے لوگ حج کو جاتے تھے تو معافی تلافی کچھ کرتے تھے، اب تو یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ میں نے پہلے کہا کبھی ایک آدمی ہے، پہلے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، ملتے تھے تو کہتے بھائی معاف کریے گا، یعنی کچھ تھوڑا سا نرمی، اب تو وہ بھی نہیں، حج سے ہوا۔ اہل حقوق کو جہاں تک ہو سکے میری طرف سے راضی کریں، اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا سے معین رہیں۔ مجھے دوبارہ لکھا جا رہا ہے کہ وقت کو بےہودہ باتوں میں صرف نہ کریں۔ ابھی کتابیں کوئی پڑھتا ہی نہیں، کسی اہم کتابیں کی نہیں، اہم مضامین ہے، مغز ہے دنیا کے سرمایہ آخرت اگر ہے تو یہی ہے، اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا سے معین ہے۔ مجدد صاحب جیل سے اپنے اہلیہ کو لکھ رہے کھا رہے کہ ان سے اماں سے کہہ دو، اور پڑھنے کی طرف رغبت دلایا، علم حاصل کریں۔
دوبارہ لکھا جا رہا ہے کہ وقت کو بےہودہ باتوں میں صرف نہ کریں، ذکر اللہ کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ ہو۔ اگرچہ مطالعہ کتب اور تکرار کلمہ طیبہ ہو، مشغول نہ ہو، یہاں تک کہ میری خلاصی فی الحال تمہارے اہم مقاصد میں سے ہے، یہ بھی تمہاری جیل میں تھے، جیل سے لکھ رہے ہیں اپنے لڑکے کو، سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میں جیل سے چھوٹ جاؤں۔ اس کو بھی نفی کر دو، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ یہاں تک کہ میری خلاصی یہ فی الحال تمہارے اہم مقاصد میں سے ہے کہ باپ جیل میں ہے میرا، یہ بھی تمہاری مراد نہ ہونی چاہیے کہ میرا باپ جیل سے چھوٹ جائے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو علامہ اقبال نے لکھا ہے، بر وقت امت کو متوجہ کیا، مجدد صاحب کو بھیج کے انہیں کے بارے میں ہے، بہت اچھا شعر ہے، یاد ہے۔ اگرچہ مطالعہ کتب اور تکرار کلمہ طیبہ ہو، یہاں تک کہ میری خلاصی جو فی الحال تمہارے اہم مقاصد میں سے، یہ بھی تمہاری مراد نہ ہونی چاہیے، بس اللہ۔ اب یہ سب مراتب میں جو ہم لوگ آ جا رہے ہیں، طریق تو وہی ہے کہ بات بھی اللہ تعالیٰ ڈالے، اسے سنایا جاتا ہے، حضرت ہی سناتے رہتے، ماشاء اللہ بابا سناتے تھے۔ پہلے فارسی میں تھا، فارسی میں کتابی تھی، ترجمہ نہیں ہوتا، فارسی سناتے تھے، ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ میری خلاصی کہ فی الحال تمہارے اہم مقاصد میں سے ہے، باپ تھے، سوچتے تھے کہ میں جیل میں ہوں تو میرے بچے پریشان ہوں گے، اسی لکھ رہے، یہاں تک کہ میری خلاصی کہ فی الحال تمہارے اہم مقاصد میں سے ہے، یہ بھی تمہاری مراد نہ ہونی چاہیے، بس اس حال میں رہو، اور تقدیر الہی اور اللہ کے فضل ارادے پر راضی رہو۔ حویلی و کنواں اور باغ کتابیں، حویلی اور کنواں، باغ اور کتابیں، دوسری چیزوں کا غم سہل ہے، چاہیے کوئی چیز تمہارے وقت کی مزاحمت نہ ہو، تم اپنے کام میں گئے ہو، ان سب چیزوں میں سوائے اللہ کے مرضیات کی تمہاری مراد و مرضی نہ ہو، اللہ کی مرضی۔ اگر ہم مر جائیں تو یہ تمام چیزیں چھوٹ جائیں گی، تو کیوں اس کی شکل میں پڑے؟ جو چیز چھوٹنے والی ہے اس کے لیے کیوں روئیں؟ آج نہیں کل چھوٹے گی، مریں گے۔ اگر ہم مر جائیں تو یہ تمام چیزیں چھوٹ جائیں، اگر ہماری حیات ہی میں چلی گئی تو کچھ فکر کی بات نہیں ہے، حیات ہی میں سب چیزیں چلی گئی، کتنا ہے توحید۔ دنیا کا معاملہ سہل ہے، آخر کی طرف متوجہ ہوں، اپنی والدہ کو بھی تسلی دیں۔ دیکھیے بیوی کو جیل سے یاد کیا، اپنی والدہ بھی پریشان ہوگی، جیل میں میں ہوں، خواجہ محمد معصوم کو لکھ رہے ہیں کہ اپنے والدہ کو بھی تسلی دو، یہ باتیں جو تم کو لکھ رہا ہوں یہی اپنے والدہ کو بھی سنا دو، اور آخر کی طرح رغبت دلایا، والدہ کو بھی آخر کی طرح توجہ دلایا۔ اگر اللہ چاہے گا تو ایک دوسرے سے جیل تھے، جہانگیر نے ڈالا تھا، اگر اللہ چاہے گا تو ایک دوسرے سے ملاقات میسر ہوگی، ورنہ اللہ کی تقدیر سے راضی رہیں، اللہ کی تقدیر۔ دعا کریں کہ دارالسلام میں ہم سب جمع ہوں، والحمدللہ علی کل حال۔ فائدہ میں نے لکھا ہے، سبحان اللہ، کیسی اہم و اعظم نصائح ہیں
جو ہم سب کو نقش قلوب کیے جانے کے لائق ہے. استاد اور پیر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ شریعت کی طرح رہبری کرے. کسی کو پیر یا استاد صرف یہ نہیں کہ رسم ہے آپ مرید ہو گئے. استاد اور پیر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ شریعت کی طرح رہبری کرے اور ان کی برکت سے شریعت پر اعتقاد اور عمل میں سہولت پیدا ہو جائے. نہ کہ مرید جو چاہے عمل کرے اور جو چاہے کھائے. یہ نہیں شریعت پر عمل کرے. بہت اچھا لکھا. کہتے جو چاہے کھائیں اس لیے مرید ہوتے ہیں اور پیر ان کے ڈھال بن جائے. پیر اسے بتایا کہ جو چاہے کھائیں اور پیر بخشوا دے گا ان کو. وہ عذاب سے محفوظ رکھیں گے پیر صاحب. یہ مقصد تو یہ مقصد محض تمنا ہے. اس سے کچھ نہیں ہوگا. کام کرنا کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی. وہاں بغیر عذر کے کوئی شفاعت نہیں کرے گا. کوئی پیر ہو یا نبی ہو اس کو اجازت ہوگی اللہ کی طرف سے تبھی وہ سفارش کر سکتا ہے. اور جب تک وہ پسند نہ ہوگا اس کی سفارش بھی لوگ نہیں کریں گے. یہ اللہ کا مقبول ہے تو اس کی سفارش بھی نہیں ہوگی. اور مرتضی راضی شدہ اس وقت ہوگا جبکہ شریعت کے مطابق عمل کرے گا. اور بمقتضائے بشریت اگر کوئی لغزش اس سے سرزد ہوگی تو شفاعت سے اس کا تدارک ممکن ہے. سبحان اللہ. شفاعت کا موقع و محل کیا خوب بیان فرمایا. اور اس زمانے کی اس زمانے کی بدعقیدگی ہے. خوب گناہ کیے جا وہاں اپنے پیر سے ہم شفاعت کرا دیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں. اس زمانے کی بدعقیدگی کی اصلاح فرما دی گئی. ہم جو چاہے کریں ہمارا پیر تو بخشوائی دے گا. یہ نہیں ہوگا. توبہ توبہ. یہی بنی اسرائیل کا مزید تھا. اپنے انبیاء کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا. جو ہمارے نبی ہیں ہم کو بخشوا دیں گے. اور یہ آج ہم نے پیروں کو بنا رکھا ہے. جس کی مذمت قرآن میں جا بجا موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے اور چلنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالی آسان فرما دے ہمارے لیے. دعا کریے. اللہ تعالی اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اللہ تعالی جو طریق ہے صحیح طریق ہے اس پر چلنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما اور منزل مقصود تک ہم کو پہنچا. یا اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما اور اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی رہبری فرما اور اپنے رضا اور خوشنودی سے ہم سب کو مشرف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.